اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ آج جس موضوع پر آپ سے مخاطب ہوں اور بات کرنے کی جسارت کر رہا ہوں وہ ہے غزوہ بدر 17 رمضان المبارک کو یہ عظیم سانحہ کفر اور اسلام کے درمیان یہ معرکہ رونما ہوا ہے 17 رمضان کو، جس کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ 17 رمضان المبارک 1 ہجری کو مدینہ منورہ کے قریب بدر کے مقام پر یہ معرکہ لڑا گیا، اور اس کا پس منظر جو ہے غزوہ بدر کا یہ ہے کہ مسلمان چونکہ مکہ مکرمہ کے اندر اس پر زمین تنگ کر دی گئی اور بالآخر اللہ کی طرف سے ہجرت کا حکم ہوا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سمیت صحابہ کرام نے ہجرت فرمائی اور مدینہ طیبہ چلے گئے، لیکن کفار مکہ کی سازشیں برابر چلی آ رہی تھی اسلام کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف، اور وہ اس کوشش میں تھے کہ کسی طریقے سے صحابہ کرام کا اور اسلام کا نام و نشان مٹا دیا جائے، ورنہ آگے چل کر یہ ہمیں مٹا کے رکھ دیں گے۔ تو اسی حوالے سے وہ اپنی کوششیں جاری رکھے ہوئے تھے اور مختلف ممالک کے ساتھ ان کے تجارتی تعلقات تھے، اور وہ تجارت اس غرض سے وہ کرتے رہے تاکہ ہم اس تجارت کے ذریعے پیسے مال دولت جمع کر کے اور اس سے پھر اپنے مادی وسائل کو بڑھا کر یکبارگی کے ساتھ ہم مدینہ طیبہ پر مسلمانوں پر حملہ کر دے اور اس کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دے۔ مدینہ کے ایک صحابی انصاری صحابی سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ مکہ مکرمہ تشریف لائے تھے عمرے کی غرض سے۔ وہ طواف کر رہے تھے، ابو جہل کے ساتھ آمنا سامنا ہوا۔ ابو جہل نے اسے کہا کہ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ اگر تم امیہ بن خلف کے مہمان نہ ہوتے تو دھمکی دے کر کہا کہ ہم تمہیں ختم کر دیتے آج۔ تو اس نے اس کے جواب میں ایک زبردست الفاظ اور کلمہ کہا۔ اس نے کہا اگر آپ نے اس طرح کی کوئی جرت کی تو پھر آپ جانتے ہیں کہ ہم آپ کا راستہ روک دیں گے۔ اس راستہ روک دینے سے مطلب ان کا یہ تھا کہ مکہ والے مدینہ کے راستے سے ہوتے ہوئے ملک شام سفر کرتے اور تجارتی قافلے وہاں جاتے وہاں سے آتے، تو انہوں نے کہا کہ گزرنا تو ہمارے مدینہ سے ہے، پھر ہم وہاں آپ سے بدلہ لیں گے۔ تو یہ باتیں ان کی جب ہوئی تو ابو جہل پست پڑ گیا، وہ سمجھ گیا کہ کل ہمارے لیے مسئلہ بن جائے گا، لیکن ان کی سازشیں برابر جاری تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ طیبہ میں خبر ملی کہ کفار مکہ کا ایک قافلہ جو ملک شام سے تجارتی قافلہ ہے، ابو سفیان کی قیادت میں وہ مکہ مکرمہ جا رہا ہے۔ اس وقت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ ایمان نہیں لائے تھے، تو حضور علیہ السلام کو جب یہ اطلاع ملی، آپ علیہ السلام نے کچھ صحابہ کو بھیجا کہ یہ ہمارے خلاف، اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، اور یہی جو مال ہے یہ ہمارے خلاف کل استعمال کریں گے، اور اس کے لیے یہ لوگ تگ و دو کر رہے ہیں۔ لہٰذا جب کچھ صحابہ کرام وہاں گئے اور وہاں جا کر ابو سفیان کو جب پتہ چلا کہ اس طرح ہم پر حملے کا خطرہ ہے، تو انہوں نے اپنا ایک قاصد مکہ مکرمہ بھیجا ابو جہل کی طرف کہ ہمیں خطرہ ہے، لہٰذا ہماری مدد کے لیے وہاں سے مزید لوگوں کو یہ لشکر بھیج دیا جائے۔ یہ اطلاع وہاں بھیج دی انہوں نے، اور ادھر سے یہ صحابہ کرام اب پہنچے ہی نہیں تھے، تو وہاں سے ابو سفیان نے اپنا راستہ بدل دیا، اور راستہ بدلتے ہوئے وہ امن کے ساتھ وہاں سے نکل پایا۔ تو انہوں نے راستے سے ابو جہل کو اطلاع بھیجی کہ ہم حفاظت کے ساتھ وہاں سے نکل آئے ہیں، لہٰذا آپ واپس چلے جائے۔ لیکن ابو جہل عمر بن حشام جس کا نام ہے، وہ بڑی گھمنڈ میں تھا، تکبر میں تھا۔ اس نے کہا نہیں، ہم واپس نہیں جائیں گے، اب جو کچھ ہوگا ہم ان سے بدلہ لے کے رہیں گے، یا ہم رہیں گے یا یہ رہیں گے۔ لہٰذا وہ مزید آگے بڑھے، یہاں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
چند ساتھیوں کے ہمراہ، جن کے پاس مادی وسائل بھی نہیں تھے، جن کے پاس لشکر کے لیے اس وقت گھوڑے استعمال ہوتے تھے وہ بھی نہیں تھے، زر تلواریں کی کمی تھی اور اونٹوں کی کمی تھی، بلکہ روایات میں آتا ہے کہ 313 یا 314 یا 315 افراد پر اور اس سچے اور سچے ایمان والوں پر یہ لشکر تیار ہوئی، جن کے پاس 2 گھوڑے، کچھ زرے اور تقریباً 70 اونٹ تھے، اور یہ مدینہ منورہ سے بدر کی طرف روانہ ہوئے۔ جب یہ وہاں پہنچے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پہنچے، وہاں مشرکین کا لشکر بھی آیا ہوا تھا، تو وہاں آمنا سامنا ہوا۔ اس کے اسباب اور پس منظر یہ تھا اس غزوہ بدر کا۔ اور وہاں جب یہ پہنچے تو وہاں پر پھر آپس میں جب لڑائی شروع ہوئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف التجا کی۔ روایت میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام سجدے میں سر رکھے ہوئے اللہ سے مانگ رہے تھے، الہ العالمین، میں یہ 313 کو لا کر آپ کے سامنے پیش کر دیا ہوں، اس کو میں نے پیش کر دیا ہے، اور اگر آپ کی مدد اور نصرت شامل حال نہ رہی تو شاید اگر یہ مٹ گئے، اس کے بعد روئی زمین پر آپ کا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سن لی، قبول فرما لی، چونکہ ایمان والوں کو اللہ پر اعتماد تھا اور باطل کو، ابو جہل کے لشکر کو مادی اور مادیات پر، مادی وسائل پر اعتماد تھا کہ ہمارے پاس اسلحہ ہے، ہمارے پاس افرادی قوت ہے تو لہٰذا ہم جیت کے آئیں گے، اور یہاں عاجزی تھی۔ اس میں جو پیغام غزوہ بدر کا ہے یا جو سبق مسلمانوں کو ملا ہے یا ہمیں ملا ہے وہ یہ ہے کہ ایک طرف جب ہم دیکھتے ہیں ایمان والے ہیں، ایمان کی طاقت ہے، دوسری طرف باطل ہے، ایک طرف اللہ پر اعتماد ہے اور دوسری طرف مادی وسائل پر اعتماد ہے، ایک طرف تقوی سے مزین لوگوں کی جماعت ہے اور دوسری طرف تکبر اور غرور میں مست لشکر کا سامنا ہے، اور ایک طرف اللہ کی طرف رجوع کرنے والے لوگ ہیں اور دوسری طرف مادی وسائل، افرادی قوت کی گمنڈ میں لوگ اسلام کے مقابلے میں برسر پیکار ہے۔ لہٰذا اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ پر اعتماد، ایمان کی مضبوطی، اللہ کے ساتھ اپنا تعلق اور تقوی کا اعلیٰ معیار پر قائم رہنا، یہ ایسی چیزیں ہیں کہ یہ کسی بھی میدان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اور نصرت شامل حال رہتی ہے۔ ایسے لوگوں کے ساتھ آج بھی اگر مسلمان تقوی کی زیور سے آراستہ ہو، ایمان مضبوط ہو، اعتماد اللہ پر ہو، مادی وسائل ٹھیک اپنی جگہ پر ہے، وہ اسباب کے تحت اختیار کرنا ضروری ہے، لیکن اعتماد چونکہ اللہ پر ہونا چاہیے، اعتماد اللہ پر ہو اور تکبر غرور سے پاک ہو تو یقیناً ہر میدان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اور نصرت شامل حال رہتی ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم غالب آئیں گے اگر تمہارے اندر ایمان ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔